روزانہ 4.5 لاکھ افراد اس چوراہے سے پیدل گزرتے تھے۔ رات بھر روشنیوں اور رنگوں کی برسات رہا کرتی تھی۔ چونکہ یہ دو سڑکوں کے سنگم پر اس طرح واقع ہے جیسے گلیل کا دو شاخہ ہوتا ہے، اس لیے اسے اپنی اہمیت کے اعتبار سے دنیا کا چوراہا، کراس روڈز آف دی ورلڈ بھی کہا جاتا رہا ہے۔ نیو یارک کا ٹائمز اسکوائر، ہر سال 5 کروڑ سیاح اس علاقے میں آتے رہے ہیں اور اپنی اپنی دلچسپیوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ آج اس ٹائمز اسکوائر کی روشنیاں اسی طرح قائم ہیں۔ وہ بہت بڑا نیو آئن سائن جہاں پر چند لمحوں کے بعد ایک نیا اشتہار روشن ہو جایا کرتا تھا، آج بھی ویسے ہی ہے، لیکن سڑکیں سنسان ہیں۔ یہ وہ چوراہا ہے جہاں سے 31 دسمبر 1907 کو رات 12 بجے موسیقی کی دھنوں، رقص و سرور اور عیش و نشاط میں مدہوش ہو کر عورتوں اور مردوں نے پہلی دفعہ نئے سال کا استقبال کیا۔ یہ تقریب دراصل ایک بغاوت کی علامت تھی۔ امریکی تاریخ میں 18 اپریل 1906 میں جب سان فرانسسکو شہر میں بہت بڑا زلزلہ آیا تو اس وقت یہ چھوٹا سا پہاڑی شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور 2.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ 3000 لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس زلزلے کو اللہ سے ڈرنے والے عام امریکی سان فرانسسکو میں کھولے جانے والے ہم جنس پرستی کے کلب بلیک کیٹ بار پر اللہ کی ناراضگی اور غصے کا اظہار سمجھتے تھے۔ ہم جنس پرستی کے آغاز کے حوالے سے نیو یارک اور سان فرانسسکو جڑواں شہر تصور ہوتے تھے۔ زلزلہ ختم ہوا تو جہاں سان فرانسسکو کے لوگوں نے اللہ کو آنکھیں دکھانے کے لیے اس ہم جنس پرستی کے بار کو دوبارہ کھول دیا، وہیں نیو یارک کی ہم جنس آبادی نے بھی اعلان کیا کہ ہم ان قدرتی آفات اور زلزلوں کو اپنی طرز زندگی میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ ہم جنس پرستی کے علم بغاوت کے علاوہ خواتین کو شمع محفل بنانے کا آغاز بھی انہی دنوں میں ہوا۔ امریکہ میں قومی حقوق خواتین ویمن سفریج ایسوسی ایشن 1890 میں قائم ہوئی اور عورت کے ہاتھ میں خاندانی معاشرت سے بغاوت کا پرچم تھما کر اسے فیشن، اشتہارات اور ملکہ حسن کے تخت کی روشنیوں میں لا کھڑا کیا گیا۔ 1906 میں آس پاس اسی عورت کی ٹانگوں کی خوبصورتی نمایاں کرنے کے لیے اس کے ملبوس کے گھیرے ہیم لائن کو ٹخنوں سے 4 انچ بلند کر دیا گیا۔ یہ ایک آغاز تھا جس کی انتہا آج 1 صدی بعد کی عریاں اور نیم عریاں جسمانی نمائش ہے۔ فرانس کا پیرس، برطانیہ کا لندن، اٹلی کا میلان، اسپین کا بارسلونا، امریکہ کا نیو یارک، غرض یہ تمام شہر اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے اللہ اور مذہب کو دیس نکالا دے دیا ہے۔ اب ہم اپنے لیے جیسی اخلاقیات چاہیں گے مرتب کریں گے۔ ہم بچے پیدا کریں یا نہ کریں، انہیں دوران حمل قتل کر دیں، جنسی تعلقات شادی کے بغیر رکھیں، جتنی چاہیں جسم کی نمائش کریں، یہ سارے فیصلے اب انسان کرے گا۔ یہ تھا اس جدید دنیا میں اللہ سے بغاوت کا منظم اور علمی و معاشرتی آغاز۔ انسان نے اپنی اجتماعی زندگی سے اللہ اور اس کے احکامات کو دیس نکالا دے دیا۔ اس بغاوت کے عالم میں اللہ نے انسان کو جھنجھوڑنے اور اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جنوری 1918 میں کرونا وائرس ہی کے خاندان کے اولین دستے کو پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں پر حملہ آور کیا۔ اسے آج اسپینش فلو کے نام سے ایک خوفناک موت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے موجودہ کرونا وائرس انفلوئنزا کی علامتوں والا ہے، ویسے ہی اسپینش فلو بھی تھا۔ اس وائرس کو H1N1 کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یہ وائرس کچھ عرصے بعد نئی شکلیں بدلتا رہا اور کبھی برڈ فلو اور سوائن فلو کی صورت حملہ آور ہوتا رہا۔ یہ وائرس جنوری 1918 سے دسمبر 1920 تک 3 سال تک پوری دنیا پر خوفناک موت کی صورت راج کرتا رہا۔ اس وائرس سے دنیا میں آباد 50 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، جن میں سے 5 کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس زمانے میں دنیا بھر کے اخبارات میں چھپی ہوئی تصویریں دیکھیں تو یوں لگے گا یہ 2020 ہے۔ آپ کو ویسے ہی ماسک پہنے ہوئے لوگ سڑکوں پر نظر آئیں گے اور ویسے ہی پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے ڈاکٹر اور نرسوں کی تصویریں اخبارات میں ملیں گی۔ اس موت کا مرکز و منبع پیرس تھا، جو اس وقت دنیا میں فیشن، نسوانی حقوق، الحاد اور سیکولرزم کا بھی مرکز تھا۔ اسپینش فلو کا متاثرہ شخص اگر کھانستا یا چھینکتا تو ایک ساتھ 5 لاکھ وائرس کے ذرات باہر نکلتے اور قریبی افراد پر حملہ آور ہو جاتے۔ یوں دنیا کی 1/4 آبادی اس وبا کا شکار ہوئی۔ اسپینش فلو کے دوران 5 کروڑ اموات میں بھی اللہ نے ایک نشانی دکھائی۔
مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ اس وقت باقی ملکوں کی طرح جنگ عظیم اول کی لڑائی میں حصے دار تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی جنگ میں فوجوں کی آمد و رفت کی وجہ سے انسانوں میں اس وبا میں اضافہ ہوا تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سب سے کم متاثر ہونے والے علاقے خلافت عثمانیہ کے تھے، اور سب سے زیادہ اموات امریکہ اور یورپ کے شہروں میں ہوئیں، اور اس کے بعد برطانوی ہندوستان میں 5 کروڑ لوگوں کی اموات کو آج 100 سال بیت چکے ہیں۔ سائنس بہت ترقی کر چکی، روزانہ 45,000 ایجادات ہو رہی ہیں، اوسط عمر بھی بڑھ گئی ہے، دنیا سمٹ کر ایک گاؤں بن چکی ہے۔ لیکن آج بھی ایک سوال پوری انسانی ترقی کا منہ چڑھا رہا ہے کہ کیا 100 سال گزرنے کے بعد انسان نے اسپینش فلو یعنی H1N1 کے وائرس کا علاج ڈھونڈ لیا ہے؟ جواب نہیں میں ہے۔ آج بھی اگر میرا اللہ کرونا وائرس کے بجائے اسپینش فلو کا وائرس ہی بھیج دیتا تو انسان کی ساری ترقی 100 سال بعد بھی اس کے آگے بے بس نظر آتی۔ اللہ رب العزت نے دسمبر 1920 میں اپنی اس آفت کو 3 سال گزرنے کے بعد ہٹا دیا، لیکن انسان نے اس سے کوئی سبق نہ سیکھا اور بحیثیت مجموعی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اللہ کو مزید آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ دنیا بھر کو قتل و غارت اور انسانی خون سے رنگین کر دیا۔ اللہ کی عطا کردہ اخلاقیات سے بغاوت پہلے چھپی ہوئی اور محدود تھی، اب وہ بام عروج پر جا پہنچی۔ میرا جسم میری مرضی کی صدا بلند ہوئی، اور 100 سال بعد اسی طرح کے وائرس نے آج پھر انسان کو ویسے ہی بے بس، لاچار اور کمزور کر دیا۔ جسم تو دور کی بات، وہ اپنی مرضی سے کھل کر سانس لینے کے بھی قابل نہیں رہا۔ دنیا کے ہر بڑے شہر کے مراکز کی طرح کارپوریٹ دنیا کے دل نیو یارک کا ٹائمز اسکوائر بھی ان دنوں 100 سال پہلے کی طرح سناٹے میں ہے، مگر وہاں ایک شخص دیوانہ وار بولے جا رہا تھا۔ اس کی ویڈیو اس وقت پوری دنیا میں عام ہو چکی ہے۔ یہ شخص کہے جا رہا تھا، نیو یارک، تیرے گناہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت ناراض ہیں۔ نیو یارک شہر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ کے بچے ضائع کر دیے جاتے ہیں؟ ایک ہفتے میں 40 بچے ضائع کیے جاتے ہیں۔ ہماری انا اور تکبر نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ نیو یارک، تجھے آج خدا کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ عاجزی اختیار کرو تاکہ تمہیں عزت ملے۔ تم ہاتھوں سے گناہ کرتے اور منہ سے جھوٹ بولتے ہو، تمہاری زبانیں ہر ظلم کی تعریف کرتی ہیں۔ امریکہ، ہم سب سے بری قوم ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ نیو یارک، یہ رب کے سامنے عاجزی اور توبہ کا وقت ہے۔ توبہ اور عاجزی ہی سے عزت مل سکتی ہے۔ بتوں کی عبادت، سرکشی، تکبر، حب مال اور مادیت سے توبہ کرو۔ میڈیا کے ذریعے نسل پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج طے کرو کہ کس کی عبادت کرنی ہے۔ تم کمپنیوں، بزنس اور حکومت کی عبادت کرو گے یا حقیقی خدا کی عبادت کرو گے جو بندے کی پکار پر لبیک کہتا ہے؟ اب انتظار کا وقت باقی نہیں رہا۔ نیو یارک، توبہ کرو، کیونکہ ہر چیز کا اختتام ہونا ہے۔ ٹائمز اسکوائر میں یہ پکار اس لیے بلند ہو رہی ہے کہ نیو یارک کے اسپتال لاشوں سے بھر چکے ہیں۔ کیا ہم بھی ایک ایسے وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب لاتعداد دیوانے لاہور کی مال روڈ، اسلام آباد کے میلڈی چوک اور کراچی کی ایمپریس مارکیٹ میں پکارتے پھریں کہ پھر تم اس خواب غفلت سے جاگو؟